ابھی کراچی کے فیروز علی صاحب کے پاس. فیروز صاحب اس وقت ہارڈ ویئر مارکیٹ جو ہے, آپ ہمیں اگر ذرا بیسک چیزیں بتائیے گا کہ کتنا اس کا والیوم ہے پاکستان کے اندر ایگزسٹ کرتا ہے, کتنے کمپیوٹر استعمال ہو رہے ہیں, کتنوں کا پوٹینشیل ہے, تاکہ ہم گفتگو کو آگے بڑھا سکیں. جی فیروز صاحب. جی السلام علیکم. جی تقریباً بہت سارے الگ الگ اداروں نے اپنے الگ الگ نمبرز دیے, لیکن جو ایک آلموسٹ ایوری ون ایگریز کہ تقریباً 7.5 سے 8 لاکھ کمپیوٹرز پاکستان میں یوز ہوتے ہیں. اس میں سے تقریباً 50% جو ہیں یوز کمپیوٹرز ہوتے ہیں اور اندر 50% جو ہے وہ نیو کمپیوٹرز, جس میں یہ آپ ہر سال کی بات کر رہے ہیں کہ ہر سال امپورٹ ہوتے ہیں اتنے؟ جی پاکستان میں دیر آر نو کمپیوٹر مینوفیکچرنگس. دی امپورٹنٹ تھنگ از کہ ہمیں صرف اس بات کو ہارڈ ویئر کی حد تک آئسولیٹ نہیں رکھنا چاہیے, کیونکہ جو ہماری ٹوٹل آئی ٹی مارکیٹ ہے ان پاکستان, ایسٹیمیٹس آر جسٹ دی ادر ڈے نیوز پیپر میں تھا تقریباً $2 بلین کا ہمارا سافٹ ویئر ایکسپورٹ ہوتا ہے, جو کہ وہ ہمارے پاس دیر آر نو سوفسٹیکیٹڈ ویز ٹو ایکچولی کیلکولیٹ دیٹ فورن ایکسچینج. تو یہ بٹوین 500 ملین ٹو مے بی 2 بلین ہمارا فورن ایکسچینج ارنر ہے. بٹ بہرحال کمنگ بیک ٹو دا ہارڈ ویئر, تقریباً 4 لاکھ کمپیوٹرز ہمارے پاس پاکستان میں یوز ہوتے ہیں, جس دے آر آل امپورٹڈ. سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ پاکستان میں دیر از نو کمپیوٹر مینوفیکچرنگ, دیر نیور واز اینڈ اٹ ول بی اے لانگ ٹائم بیفور. دیکھیے فیروز صاحب, بات آگے چلے گی اور میں اس پہ ابھی کچھ ایک صاحب سے بات ہو رہی تھی جو وینڈرز ہیں, انہوں نے کہا جی کمپیوٹر اسمبلنگ تو کوئی بات ہی نہیں ہے, آپ کو ایک اسکرو ڈرائیور چاہیے اور آپ چیزیں یہاں سے جو مل رہی ہیں اوپن مارکیٹ سے اس کو اسمبل کریں. تو یہ ڈسکشن ادھر بھی جائے گی کہ جناب برانڈڈ اور نان برانڈڈ جو ہے, نان برانڈڈ کی ایک بہت بڑی مارکیٹ ہے, برانڈڈ کمپیوٹر یا تو یوزڈ میں آتے ہیں, نئے آتے ہیں تو وہ کمپنیز لیتی ہیں. جو ایک سیگمنٹ جس کو گورنمنٹ دینا چاہ رہی ہے ہماری, جو کہ لو انکم گروپ ہے, اور گورنمنٹ چاہ رہی ہے کمپیوٹر لٹریسی بہت زیادہ ہائی ہو, اس کے لیے تو شاید نان برانڈڈ کمپیوٹر ہی بہتر رہتے ہیں. کیا خیال ہے؟ جی بالکل, اینڈ ان فیکٹ وی ہیو اگریڈ. بالکل. اس ہماری فیروز علی صاحب سے گفتگو ہو رہی تھی جو کہ پاکستان کمپیوٹر ایسوسی ایشن کے پریزیڈنٹ ہیں کراچی چیپٹر کے, ان سے گفتگو ہو رہی تھی. ہم چاہیں گے اس گفتگو کو مزید آگے بڑھائیں. فیروز صاحب, آپ نے ابھی فرمایا کہ تقریباً 7 لاکھ کمپیوٹر سالانہ امپورٹ ہوتے ہیں, جن میں سے 50% جو ہیں 3.5 سے 4 لاکھ جو ہیں وہ یوزڈ ہوتے ہیں, اور باقی جو ہیں ان کے اندر بھی برانڈڈ اور نان برانڈڈ کی ڈویژن فردر آ جاتی ہے. ٹوٹل اگر ہم دیکھیں تو ان کا والیوم, ان کی ورتھ کیا ہوتی ہے, ان کے اگینسٹ ہم فارن ایکسچینج کتنا باہر بھیجتے ہیں؟ جی فیروز صاحب. جو یوز کمپیوٹرز ہیں ان کی ویلیو تقریباً ان انٹرنیشنل مارکیٹ از آلموسٹ کلوز ٹو زیرو. وہ اس لیے کہ دیز آر دوز کمپیوٹرز جو کہ دوسرے لوگ ڈسکارڈ کر چکے ہوتے ہیں ڈیو ٹو مینی ریزنس, اور وی ہیو ایکچولی پلیڈڈ ود دا گورنمنٹ آف پاکستان کہ ان کو آپ بند کریں تاکہ ہمارے پاس اولڈ یوز ٹیکنالوجی جو کہ دوسرے لوگ پھینک چکے ہمارے پاس نہ آئے. اینڈ اٹ شوڈ ہوپ فلی انکریج دی لوکل انڈسٹری کہ ہم 4 کی جگہ 8 لاکھ کمپیوٹرز بیچیں. کمنگ ٹو دی کوشچن یو ہیو کہ ہاؤ شوڈ وی پروموٹ ہماری یہاں کی وائٹ باکس یا ہماری اپنی اسمبلڈ کمپیوٹرز. آئی تھنک تقریباً پاکستان میں 60% ہماری اپنی اسمبلڈ یا لوکل او ای ایمس کی مارکیٹ ہے, اور 40% مارکیٹ وہ ہے جو کہ برانڈڈ کمپیوٹرز امپورٹ ہوتے ہیں, جس میں لیپ ٹاپس بھی شامل ہیں. اپراکسیمیٹلی ان کا فورن ایکسچینج یو کین کیلکولیٹ آن این ایوریج اپراکسیمیٹلی $500 پر پیس نیو کمپیوٹرز کا. تو 500 ٹائمس 400,000 دیٹ ول بی کیلکولیشن. اور جو یوز کمپیوٹرز ہیں دے آر آلموسٹ فری اینڈ دے آر کمنگ ان and with very low duty on it, and then in fact they are going. کون سے آتے ہیں ان کی ذرا کچھ اسپیسیفکیشن بتا پائیں گے آپ؟ اگر تو ان کے اندر بالکل ہی P2 اور P1 قسم کی ایبسولوٹ ٹیکنالوجی آ جاتی ہے جس پہ بہت سارے سافٹ ویئر نہیں چل پاتے, نئے سافٹ ویئر, تو وہ تو واقعی ڈسکریج ہونا چاہیے. لیکن اگر P3 یا ایون P4 آ رہے ہیں اس کے اندر, تو وہ تو تھوڑا سا کسی غریب آدمی کو بھی تو جینے کا حق دینا. جی فیروز صاحب, کیا خیال ہے؟ جی ان فیکٹ دیٹ از ٹرو. عطاء الرحمان صاحب سے ہماری بہت اس سلسلے میں بات ہوئی تھی, انہوں نے کہا جی اف یو کی ناٹ برنگ دا نیو کمپیوٹرز ویلیو ڈاؤن ٹو دا افورڈیبل لیول, تو پھر آپ یوز کمپیوٹرز آنے دیں تاکہ غریبوں کا فائدہ. اینڈ آئی تھنک دیٹ از ایبسولوٹلی رائٹ آرگیومنٹ. لیکن ہو یہ رہا ہے کہ اب ٹیکنالوجی از بیکمنگ ایوری 3 months آلموسٹ, آئی ووڈنٹ سے obsolete, لیکن کم از کم وہ پیچھے چل جاتی ہے. اینڈ دین یو نیڈ ٹو ہیو سم تھنگ نیو. تو جب اتنی فاسٹ ٹیکنالوجی چینج ہو رہی ہو تو دین آئی تھنک ایون دو اف اٹ از ویری چیپ
وی شوڈ ناٹ ویسٹ اوور ریسورسز. ہمیں ابھی اویس لغاری صاحب کی اور بہت سارے منسٹر کے ساتھ ہماری بات چیت بھی ہوئی ہے. انہوں نے ٹی وی پر آ کر کہا ہے کہ وی ہیو اے بگ ریسورس شارٹیج آف پیپل ہو کین ارن فورن ایکسچینج فار پاکستان, جو کہ ہمارے پاس ایجوکیشن کے لحاظ سے ان میں کمی ہے. آئی کین گارنٹی یو کہ ہم لوگ جو لوگ پیکیجز پڑھ کر وہ سمجھتے ہیں ہمیں کمپیوٹر آ گیا ہے, دے آر ناٹ ان ڈیمانڈ. ہمیں چاہیے پیپل لائک, جو کہ میں کچھ نام لوں گا, مائکروسافٹ ہے, سسکو ہے, آئی بی ایم ہے, سیپ ہے, اوریکل ہے. یہ وہ کمپنیاں ہیں جو دنیا میں ای آر پیز آٹومیشن پھیلاتی ہیں. اور اگر ہم اپنے صرف انٹرمیڈیٹ کے لوگوں کو, وی ول ہیلپ یو, وی ول برنگ دیم انٹو پاکستان, کہ وہ ہمارے انٹرمیڈیٹ کے لوگوں کو ہیلپ کریں, اینڈ دے ول میک دیم گریجویٹس, دے ول میک ملینز آف ڈالرز. فیروز صاحب اس پہ ہم بات کریں گے, اور لیکن یہ ہے کہ جیسے آپ نے کہا پیکیجز پڑھ کے لوگ اپنے آپ کو کوالیفائی سمجھ لیتے ہیں, تو ادارے ان کو سرٹیفائی بھی تو کچھ کرتے ہوں گے. اس کے حوالے سے اداروں کو بھی تو ذمہ داری ہے نا کہ وہاں پہ اچھی چیزیں, اچھے سسٹم اور اچھے کمپیوٹر جو ہیں, ہائی سپیڈ کمپیوٹر جو ہیں, اپ ٹو دا مارک کمپیوٹر جو ہیں وہ انسٹال ہوں. کراچی اسٹوڈیو میں فیروز علی صاحب, جنہوں نے ابھی تک جو ہے سارا برڈن اٹھایا ہوا ہے کہ وہ کمپیوٹر ہارڈ ویئر کے بیہاف کے اوپر بات کرے. جی فیروز صاحب, وقفے سے ابھی شاہد صاحب سے بات کرنے سے پہلے آپ سے گفتگو ہو رہی تھی اور آپ اپنی بات کنٹینیو کر رہے تھے کہ لوکل انڈسٹری کو بھی ڈیولپ کرنا ہے اور امپورٹڈ جو ہے لیکن لوگوں کے لیے افورڈیبل بھی رکھنا ہے. لوکل انڈسٹری تو یہ ہے نہیں جی گاڑیوں کی طرح, یہ تو آپ پرزے لے کے تو جوڑ رہے ہیں, اور جو فورن مینوفیکچرر ہیں وہ اپنا سارا پروفٹ تو گریب کر جاتے ہیں آپ کو ہائی پرائسڈ جو ان پٹ ہے وہ سپلائی کر کے. تو اس کے لیے تھوڑی بہت جو ویلیو ایڈیشن آپ کرتے ہیں اس کے لیے اتنی بہت بڑی آبادی کو آپ کیسے محروم کر سکتے ہیں لو پرائسڈ کمپیوٹر سے؟ جی دیکھیں, لیٹس لک ایٹ اٹ فرام ڈفرنٹ پوائنٹ آف ویو. آپ کی بات ویسے بالکل صحیح ہے. گورنمنٹ آف پاکستان نے آئی ٹی انڈسٹری کو دے ہیو ٹو ریکگنائز اٹ ایز دی انڈسٹری. جب تک وہ نہیں کریں گے, میں آپ کو ایک اگر چھوٹی سی بات اور بتا دوں اس سے پہلے کہ دیکھیں, فار دا نیکسٹ 3 to 5 years پاکستان کی سب سے بڑی فورن ایکسچینج ارنر انشاءاللہ وڈ بی آئی ٹی. اٹ مائٹ ایون سرپیس ٹیکسٹائل. کیونکہ دیکھیں یہ وہ انڈسٹری ہے جو کہ ایس ایم ای سیکٹر میں گھر بیٹھے, آئی نو دیٹ فار فیکٹ 3 یا 4 بچے جنہوں نے مشکل سے انٹرمیڈیٹ کیا ہوا ہے, گھر سے وہ لوگ اپنے کام کرتے ہیں 2 کمپیوٹرز پہ. دے آر ٹاکنگ ٹو پیپل ان یو ایس, ان یورپ, ان مڈل ایسٹ, ان انڈیا, اینڈ ایکچولی ڈوئنگ تھنگس اینڈ ارننگ فورن ایکسچینج گھر بیٹھے ہوئے, اور وہ پیسہ پاکستان لے کر آ رہے ہیں. وی نیڈ ٹو ایکچولی میک شیور کہ ہم ان کی تعلیم کے لیے آبسلیٹ ٹیکنالوجی نہ لے کر آئیں, گورنمنٹ سبسڈیز دے, گورنمنٹ ایسے لوگوں کو لے کر آئے جس میں ہم انڈسٹری کے لوگ ان کو ایک گارنٹی دیں گے کہ گورنمنٹ کا پیسہ وڈ بی ایوری پینی یوٹیلائزڈ ان دا رائٹ وے. I think we have a lot of people listening to us, لیکن there is no cohesive effort. دیکھیں جب سبسڈی کی بات ہوتی ہے فیروز صاحب تو سبسڈی کی پلفریجز ہوتی ہیں, اور اس وجہ سے گورنمنٹ از آلویز شائی اوے فرام گیونگ سبسڈیز. انسٹیٹیوشن کی بات ہے تو پرائیویٹ انسٹیٹیوشن ہے, وہ پروفٹ ارننگ فیکٹریز ہیں, اور وہ ایک انٹرپرنور کی شپ کے طور پہ لگی ہیں, تو انہوں نے پروفٹ کمانا ہے. کہیں پہ کوئی ایسی جگہ کوئی ون ون سچویشن ہو جائے کہ ان کا پروفٹ بھی اپنی جگہ پہ رہے اور گورنمنٹ سبسڈی بھی نہ دے, لیکن ہم لیٹسٹ چیز انٹروڈیوس کروا لیں. جی, وی کین گیو یو ویری گڈ سجیشنز, اینڈ دیٹ از کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ صرف بچوں کو, جیسے گورنمنٹ آف پاکستان اب کر دیا ہے کہ پہلی کلاس سے انگریزی پڑھائی جائے گی, ان کو وہ پڑھائیں, اور انٹرمیڈیٹ کے بعد وی ول ورک ود دی پیپل لائک سسکو, مائکروسافٹ, اوریکل. یہ وہ کمپنیاں ہیں جو کہ انڈیا کے اندر ان لوگوں نے بلینس آف ڈالرز کی وہ وہاں سے سروسز لیتے ہیں. فیروز صاحب یہ پاکستان کے ساتھ یہ کرنے کو تیار نہیں ہے. نہیں, ہم مائکروسافٹ آتی ہے تو کہتے ہیں کہ جناب یہ $1 بلین کا جو آپ کا سپلائی کا کانٹریکٹ ہے نا, آپ اپنا پہلے وہ ہمیں دیں تو پھر ہم آپ کو لو پرائس سافٹ ویئر دیں گے. آپ نام, میں نام لیا ہے لیکن آپ کمپنیوں کے نام لیں, میں آپ کو بتاتا جاؤں گا کہ انہوں نے کتنی ٹف کنڈیشن پاکستان کے لیے رکھی ہیں کہ آپ اتنے $1 بلین کا خریدیں ہم سے سافٹ ویئر اور پھر ہم آپ کو فیسیلیٹیٹ کریں گے. ہمارے پاس تو اتنے $1 بلین نہیں ہے نا جی. میں اس کی بات نہیں کر رہا, ہمیں تو صرف ان سے وہ ایجوکیشن لینی ہے جو وہ ان کی ضرورت کے تحت ہمیں دیں گے. ان کے پاس دنیا میں دیکھیں انڈیا کے اندر شارٹیجز ہیں, دنیا میں شارٹیجز ہے, ان کی ٹیلنٹ کے لوگ ان کو مل نہیں رہے, تو ان کی جو لیٹسٹ ٹیکنالوجی ہے وہ دنیا میں اس کو اجاگر نہیں کر پا رہے. ہمارے پاس بہت زیادہ مین پاور ہے. اگر ہم ان سے کہیں کہ جی آپ یہاں آئیں اور ہم لوگوں کو ٹرین کریں,
میں کہتا ہوں جو لوگ بی ایس سی کرتے ہیں بے شک کریں, بی کرتے ہیں بے شک کریں, لیکن انٹرمیڈیٹ سے جو آدمی اس میں دیکھیں سب سے بڑی بات ہے ان لوگوں کو ایکسپرٹ بننے کے لیے سوائے انگریزی آنے کے اور کامن نالج ہونے کے کوئی پری ریکویزٹ نہیں ہے. دس از پرابلی ون آف دا بگیسٹ فیکٹ دیٹ وی پرابلی اوور لک. ہم کو نہیں ضرورت بی ایز کی اور بی ایس سیز کی یہ سیکھنے کے لیے. اور جی بہت فیروز صاحب ہم بات کریں گے آپ سے, لیکن ہمارے ٹیکنیکل مسائل اپنی جگہ پہ ہیں. ہم پاس منور اقبال صاحب موجود ہیں, پریزیڈنٹ پاکستان کمپیوٹر ایسوسی ایشن, اور وہ اپنی بجٹ پرپوزل پیش کرنا چاہ رہے ہیں ہارڈ ویئر کے اوپر, جو ہارڈ ویئر کی امپورٹس ہو رہی ہیں اس وقت. اب تک کے پروگرام کے اندر جو ہم نے زیر بحث چیز لائی کہ پاکستان کے اندر تقریباً 7 لاکھ کمپیوٹر سالانہ امپورٹ ہوتے ہیں, جن میں سے 4 لاکھ جو ہیں وہ یوزڈ ہوتے ہیں, جو کہ برانڈڈ استعمال شدہ درآمد کیے جاتے ہیں. باقی جو ہیں وہ لوکلی اسمبل کیے جاتے ہیں, لیکن ان کے ان پٹس ڈیفینیٹلی سارے باہر سے آتے ہیں. چلتے ہیں ہم اسلام آباد احمد مختار کی طرف. اوور ٹو یو احمد صاحب. جی رئیس صاحب بہت بہت شکریہ, آخرکار ہماری باری آ ہی گئی. رئیس صاحب آپ نے کل بڑا استقبال کیا ہمارے چیف جسٹس صاحب کا, اسلام آباد سے گئے ہوئے تھے, بہت بہت شکریہ. وہ ہمارے بھی تو ہیں نا جی. جی جی سر بالکل, آپ نے ثابت کیا آپ کی. ابھی ہم کوئکلی ذرا پرپوزل لے لیں پاکستان کمپیوٹر ایسوسی کے حوالے سے منور اقبال صاحب سے, پھر ہم باقی ڈسکشن کرتے ہیں. منور صاحب اگر کوئکلی ہم ذرا پرپوزل پہ آ جائیں گے, کون کون سی مین پرپوزلز ہیں آپ کی بجٹ کے حوالے سے؟ کمپیوٹر ہارڈ ویئر کے حوالے سے سب سے پہلے ہم گورنمنٹ آف پاکستان سے یہ ریکویسٹ کریں گے کہ جو 15% جی ایس ٹی ہمارے پر امپوز کیا ہے لاسٹ ایئر, اس کو امیڈیٹلی ختم کیا جائے, کیونکہ اس کے ہمارے پاس بہت سارے نیگیٹو افیکٹ آنے شروع ہو گئے ہیں. جس طرح سے اسمگلنگ بڑھ گئی ہے, گرین چینل کھلے ہوئے ہیں, اور ہم لوگ یہ پلاننگ کر رہے تھے کہ پاکستان کو ایک ہب بنایا جائے, جو رشین سٹیٹس ہیں اس طرف یہاں سے راستہ کھولا جائے, بجائے وہ سنگاپور اور دبئی کو یوز کریں. ہمارے ریونیوز بڑھیں, لیکن 15% جی ایس ٹی لگانے سے وہ ہمارا منصوبہ ختم ہو گیا. نہیں کوئی پہلے سے یہاں سے کمپیوٹر جا رہے ہیں رشیا پاکستان؟ نہیں جا نہیں رہے, لیکن ہم لوگوں نے اپروچ کیا ہوا ہے اس مارکیٹ کو, اور وی آر ٹرائنگ کہ ہم ان وینڈرز کو, ان بائرز کو وہاں سے اس طرف اٹریکٹ کریں, جس میں ہماری